الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علمت نفس ما أحضرت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ تکویر کی پچھلی جتنی بھی آیتیں تھیں ان میں سے ہر ایک آیت دلیل اور ثبوت اور گواہ کے طور پر پیش ہو گئی تھی، اور وہ مناظر اور حقائق انسان کے سامنے رکھ دیے گئے تھے جو اس مشت خاکی کے لیے چیلنج ہیں، اضطراب ہیں، حوادث ہیں، حالات ہیں جن کے لیے وہ تیار ہے یا نہیں، اس کو باخبر کر دیا گیا ہے، آگاہ کر دیا گیا ہے، مقاصد واضح کر دیے گئے ہیں، اور اس کے لیے وہ حقائق بھی واضح کر دیے گئے ہیں کہ جن کی بنیاد سے انسانی تخلیق مقصود رہی. اب اگر دیکھیں، شریعت کی تعلیمات نے ہمیں ان باتوں کی نشاندہی فرما دی ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ حقائق واضح کر دیے گئے ہیں کہ دنیاوی زندگی ایک منزل ہے عارضی، اور یہاں کے وسائل یہاں کی ضروریات کے لیے ہیں. یہاں کے جتنی بھی آپ کی ضروریات ہیں، یہاں سے جانے کے لیے اگلے مرحلے کے لیے آپ کی کیا ضروریات ہیں، اور یہاں سے آپ اپنے مستقل ٹکانے کے لیے کیا لے جا سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کی جگہ یہی ہے. یہیں سے اپنی تیاری بھرپور کر لیجئے، اور تیاری ایسے کر لیجئے کہ ان تیاریوں میں سے آپ کو کل پھر دوبارہ پشیمان ہونا نہ پڑے. قرآن کریم نے ایک اور مقام پر یہ بھی فرمایا، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ہر ایک انسان کو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا چھوڑ کے آیا ہے اور کیا لے کے آیا ہے. قدمت وأخرت یعنی ضرورت کی جو چیزیں لانے کی تھیں وہ چھوڑ کے آ رہا ہے، اور نہ لانے کی جو چیزیں تھیں وہ کندھے پہ اٹھا کے آ رہا ہے. اور یہاں فرماتے ہیں علمت نفس ما احضرت. ہر ایک انسان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا حاضر کر چکا ہے، کیا پیش کر رہا ہے، کیا کندھے پہ اٹھا کے اپنے سامنے رکھ رہا ہے. جس طرح آپ پلیٹ فارم پر جائیں، ہر ایک آدمی کے سامنے اپنی ضرورت کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، منتظر ایک گاڑی آ جائے اور چلا جائے. بس اڈے میں جائے یہی بات ہو، ایئرپورٹ پر جائے یہی منظر ہے. یہ بھی ایک عالم ہوگا وہاں میدان محشر میں. علمت نفس ما احضرت. ہر ایک انسان کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ کیا چیز لا چکا ہے اور پیش کر چکا ہے. دنیا کو دار العمل اور آخرت کو دار الجزا اس لیے قرار دیا گیا، اور یہاں خیر و شر کے موازین بنا دیے گئے، خیر و شر کے معیارات بنا دیے گئے، اور ہمیں دونوں کی رہنمائی بھی کر دی گئی، دونوں کے نتائج سے آگاہ بھی کر دیا گیا. نقطہ نوٹ فرمائے میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں. اللہ رب العزت نے
قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی نیکیاں لے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اس کی یہ نیکیاں ہر ایک 10 گنا بڑھا کے اسے واپس کر دیے جائیں گے، یعنی اس کی قیمت اسے 10 گنا دے دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ویلیو اس چیز کی اگر 1 درہم، 1 روپیہ، 1 دینار اسی طرح کی کوئی اگر ہے تو اس کو 1 کے بجائے 10 کی قیمت پر خرید کے اسے قیمت دے دیا جائے، لیکن ایک شرط فرمایا من جاء، جس آدمی نے یہ ساری نیکیاں اٹھا کے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس نے نیکیاں تو بہت کی مگر انہیں سنبھالا نہیں، پھر اس کے نہیں ہوں گے۔ اس طرح یہ بات جان رکھیے میرے بھائیوں بہنوں بچوں کہ جس طرح ہمارے نقد وسائل کے لیے بھی ہمیں دنیا میں بہت سارے چیلنج، مسائل اور آفات سے واسطہ پڑتا ہے، اسی طرح اعمال صالحہ جو ہمارے اخروی اعتبار میں نقد سرمایہ ہے اور سکہ رائج الوقت ہوتے ہیں قیامت کے دن، ان کے بھی آفات ہیں، ان کے بھی مسائل اور پریشانیاں ہیں، ان کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے۔ ایک ڈاکو ایسا بھی ہے کہ وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے کہ ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے جائیں وہ انہیں ضائع کرتا ہے۔ نیکی کر لی ہم نے شرک کے ساتھ، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ نیکی کرتے کرتے ریا بھی شامل کر دیا، دکھلاوا، کچھ نہیں ملے گا۔ نیکی کرتے کرتے موٹے موٹے حقوق العباد کا نقصان کیا، کسی کے عزت، کسی کے آبرو، کسی کے مال، کسی کے جائیداد، بس لوگوں کو آزار اور تکالیف دیتے رہے، یہ بھی ضائع چلا گیا، یعنی یہ عمل ہمارے حصے میں نہیں آئے گا۔ اور ویسے بھی یہ بات بھی جان رکھیں کہ اگر ہم نیکی نہ کریں اور لوگوں کے حقوق بھی ضائع نہ کریں پھر بھی ہم خسارے میں ہیں، لیکن اگر نیکیاں کرتے جائیں اور لوگوں کو اذیت و آزاروں میں مبتلا کرتے جائیں گے تو ہم نے کیے اور ضائع کیے، اور اس کا درد اور اس کی حسرت بہت جانکاہ ہوتی ہے۔ ایک آدمی جس کے کروڑوں روپے ضائع ہو جائیں، ایک آدمی جس کی کچھ ضائع نہیں ہوا، کچھ نہیں تھا کچھ ضائع نہیں ہوا، اسے کوئی غم اور فکر نہیں، لیکن جو آدمی کروڑ پتی اور لاکھوں کروڑوں سے کھیلنے والا ایک عام آدمی سے جس کے پاس نان شبینہ ہو یا نہ ہو ایک لیول پر آ کے کھڑے ہوتے ہیں یا ایک ہی جگہ پر آ کے بیٹھتے ہیں تو اس آدمی کو بہت تکلیف ہوگی کہ دیکھو میں کہاں تھا کہاں پہنچا۔ اس لیے فرمایا من جاء بالحسن، جو آدمی نیکیاں کرتا جائے اور ان کو صحیح سالم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، حقوق العباد نہ ہو، یہ آدمی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے تو اس کو قیمت ملتی ہے ایک چیز کی 10 گنا قیمت کے حساب میں۔ فرمایا علمت نفس ما احضرت، پھر وہاں انسان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا حاضر کر چکا ہے، کتنے لوگوں کے حقوق، کتنوں کی عزت، کتنوں کی عزت نفس، کتنوں کے مال، کتنوں کی جائیداد، اور زمینیں دبا لی اور پیسے ہڑپ کر دیے اور نقد ہڑپ کر دیے اور مال کو اثر و نقل کر کے اپنے سر سے اتار دیا اور لوگوں کو لوٹنے کے انواع و اقسام کے جو ذرائع اور طریقے تھے سب کو استعمال کیا، ڈکیتی، سیاسی ڈکیتی، سماجی ڈکیتی، انواع و اقسام کی چوریاں، کوئی بھی اس نے میدان خالی نہیں چھوڑا، وہ سب اس کے ساتھ۔ اس لیے اذا الجحیم سعرت وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، یہ اس سلسلے کی آخری آیت ہے کہ دیکھو یہ سب مناظر آپ دیکھتے دیکھتے جائیں گے پھر آپ کو اپنی ذات نظر آئے گی کہ میں کیا کر چکا تھا، اب میرے لیے کیا ہوگا۔ اگر وہاں جہنم ہے جسے بہت برافروخت کر دیا گیا ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ بس تیار ہے سب کچھ ہضم کرنے کے لیے، تو اگر میری برائیاں ہی ہیں کچھ بھلائی نہیں تو ظاہر میں بھی اس کا لقمہ بنوں گا، میں بھی اس آگ میں جلستا جاؤں گا۔ اور اگر اللہ کی مہربانیوں سے میں نے دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت کی رضا پر چلنے کی کوشش کی ہے، اللہ کے حقوق رعایت کرنے کی کوشش کی ہے، تو امید ہے کہ یہ جو جنت قریب لائی گئی ہے اس میں بھی مجھے حصہ مل جائے گا۔
تو وہاں اعمال دیکھ کر ہر ایک انسان اپنے لیے خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ میرا راستہ اور میرا رخ کس طرف ہے۔ باقی جہاں تک اللہ رب العزت کی مہربانی ہے میرے بھائیوں، اللہ نے یہاں اس دنیا کی زندگی کے لمحات امیر غریب اور ہر ذات اور نسل اور علاقے کے لوگوں کے لیے دروازے کھول دیے ہیں اپنے رحمتوں کے۔ دیر اس بات کی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اللہ کے رحمتوں سے اپنے آپ کو مستفید کریں اور اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ انہی باتوں پر آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ان لمحات اور ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور ہمارے والدین، اولاد، ہمارے اساتذہ، متعلقین اور دوست و احباب کی دنیا اور آخرت میں اور میزان حسنات میں اللہ رب العزت انہیں شامل فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ